مفتی صاحب کیا شادی کی پہلی رات نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ شادی کی جب پہلی رات آتی ہے اور بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ لوگ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہم 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، 2 رکعت نماز اگر انسان شکرانے کی پڑھ رہا ہے، شاید یہ آخری نماز ان کی شکرانے کی زندگی کی ہوتی بھی ہے کہ بس اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ شکرانے کی نہیں پڑھتے ہیں، صرف وہ ساری زندگی اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجتیں ہماری بس پوری کر دے، اور پھر وہ ٹینشن والی پھر جتنی بھی پڑھیں گے نا تو ٹینشن سے بچنے والی پھر نمازیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ میرے خیال سے آخری نماز ہوتی ہوگی جو شکرانے کی نماز کہ اللہ تو نے میرا نکاح کرا دیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ شکرانے کی نماز پڑھنا قرآن حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی نماز پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ نوافل آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس موقع پر چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بس ان اوقات کے علاوہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے نفل نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، جو مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے، رات کے 12 بجے بھی مکروہ وقت ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجے کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو زوال کا وقت یعنی جو دن میں 12 بجے وقت مکروہ ہوتا ہے، چونکہ سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، رات میں تو سورج ہوتا ہی نہیں ہے، جڑ سے غائب ہوتا ہے، تو وقت مکروہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار تھے، خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی دیتے آپ کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اے ربیہ، مانگ کیا مانگتے ہو؟ خوشی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو، سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ، اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ یہ تمہاری تمنا پوری فرما دے گا۔ یعنی سجدے کیا کرو کا یہ مطلب ہے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے نا تو وہاں پر جوتوں کی آواز آہٹ کو محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آواز کیسی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آ کر حضرت بلال کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ بلال، میں نے جنت کے اندر میں نے تمہاری جوتوں کی آواز کو سنا، آخر کون سا تم ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری جوتوں کی آواز میں نے جنت میں محسوس کی، کون سا تمہارا ایسا عمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو بس یہ 2 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں، تو یہ نوافل ہے نا چونکہ، تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی سے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، جنت میں میرے قریب رہنا چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو۔ تو نفلوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، انسان جب چاہے، جتنی چاہے، جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے، نفل پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان شادی کی پہلی رات نماز شکرانے کی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث میں حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ضروری ہو گیا ہے اب نماز پڑھنا، اب اگر جب تک انسان شکرانے کی نماز نہ پڑھ لے تو وہ بیوی سے بستر نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ بہرحال آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے کوئی انسان تو وہ انسان نہ پڑھنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔